اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی حق پہ نہیں ہے، علی شیء، کوئی حق نہیں، بے ایمان نے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ عیسائی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہودی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کون سی؟ بائبل۔ یہودی اور عیسائی دونوں اولڈ ٹیسٹامنٹ، جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، اس پر متفق ہیں۔ کتاب پیدائش سے لے کے ملاکی کی کتاب تک یہ عہد نامہ قدیم ہے۔ اسے یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اس کے آگے نیا عہد نامہ ہے جس میں انجیلیں، خطوط، مکاشفہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو وہ نیا عہد نامہ ہے۔ تو دونوں عہد نامے جو ہیں، عیسائی دونوں عہد نامے پڑھتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ صرف عہد نامہ قدیم پڑھتے ہیں، پرانا عہد نامہ۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہودی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حق پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ حق پہ نہیں ہے۔ کتاب ہی کوئی پڑھی جاندے نے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کی بات کی طرح کی ایک بات کہی۔ فاللہ یحکم، پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما جس میں کانوا فیہ یختلفون وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہودی عیسائیوں کو ناحق کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو ناحق کہتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ان دونوں کو ناحق کہتے ہیں۔ اللہ جو ہے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع، جو منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، این یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے، وَسَعَىٰ فِی خَرَابِہَا، اور اس کی خرابی کی کوشش کرے۔ یہ کافر تھے نا، مسلمانوں کو جی عمرہ نہیں کرنے دینا، حج نہیں پڑھنے دینا، یہ نہیں کرنے دینا، وہ نہیں کرنے دینا۔ تو اس نے کیا کہا کہ کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، وَسَعَىٰ فِی خَرَابِہَا، اور انہیں خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ما کان لہم کہ نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے آئیں، خوف کے ساتھ آئیں۔ لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں بھی خزیون ہے، کیا کہتے ہیں؟ رسوائی۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا معنی بڑا عذاب، یعنی جو لوگ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ اب اس کے اولین مخاطب تو وہی مشرکین ہیں جو مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، اور بعد میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو مسجد پہ تالا لگا دے یا لگانے کا باعث بنے، یا کہے کہ یہ میری مسجد ہے، خبردار کوئی اس میں داخل ہوا، فلاں فلاں اس مسجد میں داخل نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو یہ جو ہے نا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، پس تم جدھر بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جدھر بھی منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اللہ کا رخ پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ یعنی تحویل قبلہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے جب رخ پھیرا، کہا جی اب کیا، پہلے ادھر پڑھتے تھے اب ادھر پڑھنے لگ گئے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرق بھی اسی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا، اور یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب آپ
کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اللہ کا نام لے کے کسی سمت میں منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ ہر سمت اسی کی ہے، ہر سمت اسی کی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کیا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی بیٹا بنانے سے وہ پاک ہے، بل لہو، بلکہ اس کے لیے ہے ما فی السماواتی، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں، قانتون فرما بردار ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع شروع کرنے والا ہے، سماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا امر یہی ہے، کسی بھی چیز کو اس نے کہنا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے، دیر نہیں لگاتی۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے انہوں نے کیا کہا، وَقَالَ کہا، الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ نہیں جانتے، لولا یکلمن اللہ، لولا کیوں نہیں یکلمن اللہ، اللہ ہم سے باتیں کرتا، او تاتینا آیتن، یا کوئی نشانی لے آتا، کذالک، اسی طرح، قال کہا، قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی یہی کہا، مثل قولہم، ان کے جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے، مشابہ ہو گئے ان کے دل، قد بینا، ہم نے واضح کر دی، قد بینا، ہم نے واضح کر دی، الآیات، قد بینا الآیات، ہم نے آیات کو واضح کر دیا، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ یعنی کافر کہتے ہیں کہ وہ نشانی دکھاؤ، وہ نشانی دکھاؤ، وہ دکھاؤ، انہوں نے کہا جی پہلے ہی ہم اب دیکھ چکے ہیں نشانیاں وغیرہ، اس لیے اب کوئی اور نشانی دیکھنے دکھانے کی گنجائش نہیں ہے، چپ کر کے تے کی کرو، جڑیاں نشانیاں ویکھ لیاں تے ہن جو نظر آ رہا ہے بس اسے ایمان لے آؤ۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیروں و نذیرہ، بشیروں و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألو، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا نا اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں، یعنی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں دفع ہوں، میں نے آپ سے نہیں پوچھنا، کہ جس طرح استادوں سے پوچھتے ہیں نا ابھی آپ کے اسٹوڈنٹ کیوں فیل ہو گئے، آپ نے کیا غلط پڑھایا تھا یا صحیح نہیں پڑھایا تھا، تو اللہ پاک کہتا ہے کوئی ایشو نہیں، یہ ہیں ہی ایسے بدبخت، اگر نہیں مانتے نہ مانے، جائیں دوزخ میں نے نہیں پوچھنا آپ سے۔ ولن تردا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، انکل یہود، آپ سے یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، یعنی ان کے دین پہ آئیں گے تو وہ راضی ہوں گے، ورنہ وہ راضی، یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کو یہودی بننا پڑے گا، عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کو عیسائی بننا پڑے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان بننا پڑے گا۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ولئن، اور اگر، تبعتا، آپ نے پیروی کی، اہواہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لکا، نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست نہ مددگار، یعنی اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو اللہ کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوت ہی، اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یعنی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اس پر ایمان لائیں، یعنی جو اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کریں، مین سمجھ کے پڑھیں، یعنی تلاوت کا حق ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس پڑھی جائیں پڑھی جائیں پڑھی جائیں، نہیں،
مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. فَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بے شک وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. کوئی سوال کے بعد کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو کر سکتے ہیں. چلیں جی، آپ کی مرضی.